غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قبضے کی وجہ سے تنازعات سر اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات پھر ناکام۔ ملک بھر کے پمپ اسلام آباد کے علاوہ ملک بھر کے 13,000 پیٹرول پمپس بند رہیں گے۔ اوگرا کا مالکان کو پمپ ہر حال میں کھلے رکھنے کا حکم۔ عمران خان کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار، بھوک ہڑتال کا اعلان۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا۔ عمران خان کا حکومتی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان۔ مردان میں IED دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ IED دھماکہ پولیس موبائل کے قریب ہوا۔ بارودی مواد روڈ کنارے پہلے سے نصب تھا۔ پنجاب حکومت کی محرم میں سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارش، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کو بند کرنے کی درخواست وفاقی سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ، ظالمانہ بجٹ نامنظور، عوام و تاجروں کے بجائے جاگیرداروں پر ٹیکس کا مطالبہ، کہ الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لے کر فورنزک آڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ۔ کراچی میں 8 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار۔ لاہور میں آئندہ 3 روز تک وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی۔ برطانوی انتخابات، کنزرویٹو کو تاریخی شکست، لیبر پارٹی نے میدان مار لیا، سر کیئر اسٹارمر وزیر اعظم ہوں گے۔ انتخابات میں شکست پر رشی سونک کا پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ کمانڈر کی شہادت کا بدلہ، حزب اللہ نے اسرائیل پر 200 راکٹ فائر کر دیے۔ حملوں میں اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے لبنان کی حدود سے کیے گئے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیا ہے۔ ہم غزہ میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی قبضے کی وجہ سے تنازعات سر اٹھا رہے ہیں اور تنازعات کے سبب انسانیت کو مسائل کا سامنا ہے، اس لیے پرامن بقائے باہمی کے لیے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں SCO سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قازق صدر کو SCO پلس سمٹ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان اہم دستاویزات پر اتفاق رائے ہوا، اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب فلسطینیوں کو انسانیت سوز مظالم کا سامنا ہے۔ ہزاروں فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیا ہے۔ ہم غزہ میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے سبب دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ کورونا کے سبب دنیا کو معاشی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ٹیکسز کے معاملے پر مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایسوسی ایشن نے اسلام آباد کے علاوہ ملک بھر میں پمپ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات ملک بھر میں دستیاب رہیں گی۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنائیں اور پیٹرول پمپس کو کھلا رکھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کے معاملے پر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطالبات پر
ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا، جس میں حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے درمیان ٹیکسوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اجلاس کے بعد ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے جمعے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب کے نائب صدر کے انتقال کے باعث اسلام آباد میں ہڑتال نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ملک بھر کے تمام پمپس ہر صورت میں بند رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایسوسی ایشن عہدیدار کی وفات کے باعث ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی ہے۔ رات 12 بجتے ہی ایسوسی ایشن کی کال پر کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں مالکان نے پمپ بند کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی روک دی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر لاہور میں بھی ایسوسی ایشن کے ایک دھڑے نے ہڑتال کی مخالفت کر دی اور کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے حل نہیں نکل سکتا، بلکہ مذاکرات کا راستہ ہی اختیار کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں میڈیا سے گفتگو میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان نے جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وکلا سے مشاورت کے بعد بھوک ہڑتال کی حتمی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلا نے قاضی فائز عیسیٰ کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے۔ اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے۔ ہمارے وکلا کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند اور ناپسند نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرے حوالے سے قومی اسمبلی میں عمر ایوب، سینٹ میں شبلی فراز سمیت علی امین گنڈاپور بڑے تگڑے ہوئے اور کوشش کی۔ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا۔ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے تھے کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے۔ ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ میں وقت کے یزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا۔ جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا۔ میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں۔ مریم نواز، نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر مقدمات درج کریں۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آپریشن عزم استحکام پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان آل پارٹیز کانفرنس میں صرف سننے کی حیثیت میں شرکت کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ صرف پاکستان کی خاطر کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے علاقے تخت بھائی میں جلالہ پل کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے تھے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ہے کہ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کا ایک اور زخمی دوران علاج دم توڑ گیا، جس کے بعد اس واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ ڈی پی او مردان ظہور آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ مردان میں پولیس موبائل کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے رکشے میں سوار 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس موبائل میں سوار 2 اہلکار اور رکشے میں سوار 3 افراد دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی پی او مردان ظہور آفریدی کے مطابق بارودی مواد روڈ کنارے پہلے سے نصب تھا۔ پولیس گاڑی گزرتے ہی دھماکہ ہوا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے مردان میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں مشیر اطلاعات نے دھماکے میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ تعزیتی بیان میں ان کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پنجاب حکومت نے 6 سے 11 محرم الحرام تک سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارشات وفاقی سیکریٹری داخلہ کو ارسال کر دی ہیں۔ سیکریٹری داخلہ کو بھجوائے گئے مراسلے میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کو بند کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ حکومت نے واٹس ایپ کو بھی بند رکھنے کی سفارش کی ہے۔ سوشل میڈیا ایپس بند کرنے کی منظوری اسٹینڈنگ کمیٹی نے دی، جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ وفاقی سیکریٹری داخلہ کو بھجوایا۔ پابندی کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔
تفصیلات کے مطابق محرم الحرام میں پنجاب حکومت نے سیکیورٹی انتظامات سخت کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے 6 سے 11 محرم الحرام تک سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے کے لیے وفاقی سیکریٹری داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب سربراہ صوبائی امن و امان سب کیبنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس میں چند روز کے لیے سوشل میڈیا بند کرنے سے متعلق معاملہ زیر غور آیا۔ اجلاس میں تجاویز کو دیکھتے ہوئے کچھ سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو کی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا بند کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم مریم نواز کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے تحت حکومت اور IMF کے تیار کردہ ظالمانہ عوام تاجر دشمن بجٹ، مہنگائی اور بجلی و گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف ریگل چوک صدر پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں تاجروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر تحریر تھا کہ عوام کا خون نچوڑنے والے IMF بجٹ میں ظالمانہ ٹیکسز واپس لو، حکمرانوں وعدہ پورا کرو، 300 یونٹ بجلی کے بل معاف کرو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خان نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں پر ٹیکس عائد، تاجروں اور تنخواہ دار طبقے پر سے ٹیکس ختم، کہ الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لے کر اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے، کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے اور سستی بجلی فراہم کی جائے۔ منیم ظفر خان کا کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حق دو کراچی کے بعد ظالمانہ بجٹ، بدترین لوڈ شیڈنگ اور IPPs کے خلاف حق دو عوام تحریک شروع کر دی ہے اور ظالمانہ بجٹ کے خلاف اسلام آباد میں 12 جولائی کو دھرنے کی کال دی ہے۔ اہلیان کراچی دھرنے کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مظاہرے سے عتیق میر، محمود حامد، اسلم خان، جاوید حاجی عبداللہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ آج کا یہ مظاہرہ ظالمانہ بجٹ کو مسترد کرتا ہے اور اس وقت جس طرح ٹیکسوں کی بھرمار ہے، عوام کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں، نہ بجلی میسر ہے اور نہ پانی میسر ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، سستی بجلی مہیا ہونا چاہیے اور کہ الیکٹرک کے لائسنس کو کینسل کیا جانا چاہیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے لاہور میں آئندہ 3 روز تک وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ مونسون ہوائیں ہفتے سے سندھ میں داخل ہوں گی، جس کے سبب کراچی میں 8 جولائی کو آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق سسٹم کے زیر اثر 7 اور 8 جولائی کو گھوٹکی، سکھر، خیرپور، کشمور، شکارپور، دادود، جیکب آباد سمیت دیگر مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صبح لاہور کے مختلف علاقوں شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ڈیوس روڈ، کینال روڈ، اجھرا، قرطبہ چوک، چوبرجی، اطراف سمیت دیگر علاقوں میں بادل برسے، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ادھر ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر ڈویژنز میں طوفان کے ساتھ شدید بارشیں متوقع ہیں۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 79% تک جا پہنچا ہے۔ DG PDMA نے کہا کہ تیز بارشوں سے پنجاب کے ندی نالے بپھر سکتے ہیں۔ طوفان سے بجلی کے کھمبوں، سولر پلیٹوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب دیالپور شہر اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ رینالہ، خرد شہر اور مضافات میں موسلا دھار بارش سے گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ برطانیہ میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات میں 14 سال بعد لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔
کنزرویٹو پارٹی کا اقتدار ختم، جس کے بعد سر کیئر اسٹارمر وزیر اعظم ہوں گے۔ حکومت سازی کے لیے پارلیمنٹ کی 650 نشستوں میں سے 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں، لہٰذا لیبر پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ 650 سے 644 نشستوں کے نتائج موصول ہوئے ہیں، جس میں لیبر پارٹی 412 سیٹیں لے کر سب سے آگے ہے۔ کنزرویٹو 121، لبرل ڈیموکریٹس 71 اور ریفارم پارٹی 9 نشستوں اور دیگر 35 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ بریڈ فورڈ ویسٹ سے لیبر رہنما پاکستانی نژاد ناز شاہ جیت گئی، جبکہ پاکستانی نژاد لیبر رکن یاسمین قریشی تیسری مرتبہ اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ لیبر پارٹی کی ہی نوشابہ خان نے کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار کو شکست دے دی۔ بلیک برن میں پہلی مرتبہ لیبر ناکام ہوئی اور آزاد امیدوار عدنان حسین بلیک برن کے پہلے پاکستانی MP منتخب ہوئے ہیں۔ برمنگھم پیریبار میں لیبر پارٹی کی پہلی پاکستانی نژاد لیڈر خالد محمود کو آزاد امیدوار ایوب خان نے شکست دے دی۔ اپنے حامیوں سے خطاب میں رشی سونک نے کہا کہ لیبر پارٹی نے یہ عام انتخابات جیتے ہیں۔ میں نے سر کیئر اسٹارمر کو ان کی جیت پر مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ آج اقتدار کی منظم انداز میں منتقلی ہوگی۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد اپنے سپورٹر سے خطاب میں سربراہ لیبر پارٹی سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ ملک کے عوام نے تبدیلی کا ووٹ دیا، عوام نے فیصلہ سنا دیا، وہ تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری بھی عوام نے دی، برطانوی عوام کی خدمت کریں گے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اپنے سینئر کمانڈر کی ہلاکت کے بدلے کے طور پر اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ نے 200 میزائل اور 2 درجن سے زائد ڈرونز فائر کر کے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے لبنان کی حدود سے کیے گئے، جس میں مقبوضہ جولان اور اصبح الجلیل نامی علاقے میں اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ڈرون حملے میں حزب اللہ کمانڈر کی شہادت کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 200 راکٹ فائر کر دیے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان سے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہونے والے تقریباً 200 میزائلوں اور 20 سے زیادہ مشکوک فضائی اہداف کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے کئی کو اسرائیلی فضائی دفاع اور لڑاکا طیاروں نے روک لیا۔ واضح رہے کہ محمد ناصر حزب اللہ کے سینئر ترین کمانڈروں میں سے ایک تھے، جنہیں اسرائیل نے تنازع کے دوران شہید کیا ہے۔ حزب اللہ کے سینئر عہدیدار ہاشم صفی الدین نے بیروت میں محمد ناصر کی یاد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ ان کا گروپ اپنے ہدف کو وسیع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جوابات کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہے گا اور یہ سلسلہ ایسی نئی جگہوں کو نشانہ بناتا رہے گا جن کے بارے میں دشمن نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔